بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. سنن محجورہ وہ ایسی سنتیں جو چھوڑ دی گئی ہیں، اور سنن منسیہ بھولی ہوئی سنتیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھیں لوگ بھول گئے، چھوڑ دیے، حالات کے اتنے دن ہونے کے بعض لوگ بھول گئے، بعض لوگ چھوڑ دیے، تو ایسا تو اس کا سلسلہ ہے ہمارے پاس. پھر انشاءاللہ اس سنتوں کو زندہ کریں گے، اور احیاء سننا انشاءاللہ ہمارا منہج ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال ہے الفصل بین صلاۃ الفرض و صلاۃ النافلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھنے کے بعد اور نفل نماز پڑھتے تھے نا، اس کے بیچ میں اس کو بریک دیتے تھے، اس کو فصل کرتے تھے، اس میں فرق بناتے تھے. کیسا؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ الفصل بین صلاۃ الفرض و صلاۃ النافلہ، فرض نماز اور نفل نماز کے اندر فرق کرنا، فصل کرنا، یعنی جیسا کہ بتغیر المکان او بالکلام. جیسا کہ ہم مغرب کی نماز پڑھ لیے، 3 رکعت نماز پڑھ لیے، پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیے، اب لوگ اٹھ کے جا رہے ہیں، تو اب مجھے سنت پڑھنا ہے 2 رکعت، تو میں یا تو وہاں سے مقام بدل کے پڑھنا، یا نہیں اسی مقام پہ پڑھنا ہے اگر تو کسی سے بات کرنا، یا کوئی بھی بات، ارے فین کھولو یا کچھ بھی، یعنی تو کیا کیسے خیر خیریت. تو فرض نماز اور نفل نماز کے بیچ میں فصل، بیچ میں جو ہے نا اس کا فصل بنانا ہے. تو یہ سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر بات نہیں کر سکے، کوئی بھی نہیں ہے اگر، یا سب اپنے اپنے کاموں میں ہیں، عبادتوں میں ہیں، تو ہم اس جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے پڑھنا، یا آگے بڑھ کے، یا پیچھے ہٹ کے، یا یمین یا یسار. تو یہ سنت ہے. الفصل بین صلاۃ الفرض و صلاۃ النافلہ بتغیر المکان او بالکلام. عن معاویہ رضی اللہ عنہ انہ قال، معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے ان لا توصل صلاۃ بصلاۃ، ہم ایک نماز کو دوسری نماز سے جو ہے نا وصل بلانا نہیں بولے، حتیٰ نتکلم او نخرج، حتیٰ کہ ہم یا تو بات کرنا یا نہیں تو وہاں سے مقام بدل کے پڑھنا. یہ ایک سنت ہو گئی. دوسری سنت ہے مسح اثر النوم بالید. جب ہم سوتے ہیں، رات میں سو جاؤ یا دن میں سو جاؤ، جب آدمی سو کے جب اٹھتا ہے نا، اٹھنے کے بعد جو سو کے میں اٹھ گیا، جو بھی دعا پڑھے ہم، اللہم بسمک اموت واحیا، یہ سونے کی دعا ہے. تو سو کے اٹھنے کے بعد دعا پڑھتے ہوئے چہرہ ایسا کرنا، چہرے سے، یعنی نیند کا جو اثر جو رہتا چہرے پہ، آدمی پریشان، یعنی پریشان نہیں، سو کے ایک دم الگ رہتا، اس کا سونے سے اس کی کیفیت الگ ہو جاتی ہے، اٹھتے ہی جو ہے نا تھوڑا سا نرمل ہوتا ہے. تو چہرہ پھیرنے، چہرے پہ ہاتھ پھیرنے سے تھوڑا ایکٹیو ہوا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، یہ اخلاق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہر چیز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کی ہے. تو سو کر جب آدمی اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد ہاتھ لے کے چہرہ مل لینا تھا. تو نیند کے جو غلبہ ہوتا، اثر ہوتا، آدمی جاگنے کے بعد بات کرنے میں، کام کرنے میں، کچھ کام کرنے میں تیار ہوتا. تو یہ سنت ہے. مسح اثر النومی بالید، ہاتھ سے جو ہے نا نیند کے اثر کو مسح کرنا. مسح اثر النومی ان الوجہ بالید عند الاستيقاظ من النوم، صحیح بخاری کی حدیث ہے. تیسری سنت ہے صلاۃ التوبہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ التوبہ یعنی توبہ کی نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یذنب ذنبا فیتوضا فیحسن الطہور، جو کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اس سے غلطی ہوتی ہے، ما من عبد یذنب ذنبا فیتوضا فیحسن الطہور ثم یقوم فیصلی رکعتین ثم یستغفر اللہ بذلک الذنب. جو آدمی سے گناہ ہو گیا، جیسا کہ شراب پی لیا آدمی، اللہ محفوظ رکھے ہم ابو برائیوں سے، کوئی کام کر دیا، کوئی سے غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، ایسا کچھ ہو گیا، تو آدمی فوراً جو بھی ہے پاک صاف ہونے کے بعد وضو بنا لینا، بنا کے اچھی طریقے سے وضو بنانا، یا نہانے کا ہے تو اچھی طرح سے نہا لیے، ثم یقوم، اس کے بعد کھڑے رہ کے 2 رکعت نماز پڑھنا، فیصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھ کے ثم یستغفر اللہ، اللہ سے مغفرت مانگنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا،
بذالک الذنب، اس گناہ کی معافی مانگنا، الا غفر اللہ لہ، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر، اس کو معاف کر دے گا۔ تو یہ سنت ہے، آدمی بشر ہے، انسان غلطی ہوتی ہے، تو غلطی ہو گئی اس سے تو فوراً رجوع کر کے ہاتھ دھو لے کے، یعنی وضو بنا لے کے اچھی طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو میرے سے غلطی ہو گئی مجھے معاف فرما دے اور آئندہ نہ کرنے کی توفیق دے، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اس کی غلطی کو مٹا دیتا ہے۔ یہ سنت کا طریقہ ہے۔ امام البانی، محدث البانی جو ہے اس کو نا صحیح الجامع میں لکھے ہیں۔ اور چوتھی بات ہے نفض الفراش قبل النوم، سونے سے پہلے اپنا بستر جھٹکنا، سونے سے پہلے بستر جھٹکنا، نفض الفراش قبل النوم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا آوى احدکم الى فراشہ، اگر کوئی تم میں سے اپنے بستر پر جائے سونے کے لیے، فلیأخذ داخلہ ازارہ، تو وہ اپنا جو اوڑھنے کا، جو رتا اوڑھنے کا یا بچھانے کا، اس کو لے کے پہلے جھٹکنا اچھی طرح سے، نف یعنی اس کو جھٹکنا، فلینفض بها فراشہ، اور اس کے اپنے جو ہے اس کو لے کے اپنا فراش صاف کرنا، اپنا جو سونے کی جگہ ہے اس کو جھٹک کے صاف کرنا، وہی سمی اللہ، اس کے بعد بسم اللہ بول کے جھٹکنا، فإنہ لا یعلم، اس کو وہ جانتا نہیں اس میں کیا چیز ہے، ہو سکتا ہے بچھو بھی ہو سکتا، سانپ بھی ہو سکتا، کیڑا بھی ہو سکتا، اور جن شیاطین بھی ہو سکتے ہیں۔ لا یعلم ما خلفہ بعدہ علی فراشی، اس کے پیچھے، اس کے آگے پیچھے کیا ہے نعمت، تو آدمی بسم اللہ بول کے کسی چیز پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے نا، تو تمام مخلوقات سے ہٹ جاتی ہے۔ تو رواہ مسلم کی حدیث یہ ہے۔ اور چھوٹی 5ویں بات یہ ہے، انشاءاللہ ختم کریں گے اس کے بعد، کانا اسماء بنت ابی بکر اذا صنعت ترید غطہ شیئا، اسماء بنت ابی بکر اسی روایت ہے کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ اذا صنعت، اگر وہ، یہ روایت تو نہیں کر رہے، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں، اسماء بنت ابی بکر فرماتی ہیں، اسماء بنت ابی بکر اگر کچھ کھانے کے لیے بناتی، سرید بولے تو سرید کچھ بولتے، جو اپنے پاس ستریاں بولتے نہیں، روٹیاں ملا کے سالن میں، شوربے میں ملا کے پکاتے ہیں اس کو، تو اس کو بولتے ہیں سرید، وہ بہترین اچھی غذا ہے وہ۔ تو آپ اگر بناتے تو گرم جب رہتا نا، کسی چیز پر ڈھانپ دیتے تھے، یعنی چولہے پہ سے اتارنے کے بعد ڈھانک کے رکھتے تھے، یعنی ڈھانکے پہ تو بالکل پورا بند نہیں، تھوڑا سا، اس لیے کہ اس کا پورا بخار، اس کی جو گرمی، اس کی بھانپاں وغیرہ پورے نکل جانے کے۔ غطہ شیئا حتیٰ یذهب فورہ، حتیٰ کہ اس کا فور جو ہے، اس کا جو ابال، اس کا جو بھانپاں جو ہے نکل جانا۔ ثم تقول، اس کے بعد کہتی انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کہتی کہ میں نے سنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے، یقول انہ اعظم للبرکہ، بولے کھانے کی میں برکت بڑھ جاتی ہے ایسا کرنے سے۔ تو اطباء، ڈاکٹرز بھی بولتے ہیں کہ گرم کھانا کھانے سے اندھڑیوں میں نقصان ہوتا۔ قربان جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے ہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز، بڑی سے بڑی چیز، تمام چیزیں ہم کو بتا کے گئے ہیں، چھوٹے بچوں کی طرح، حالانکہ انسان نہ ہے، لیکن اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ چیز بتا کے گئے ہیں۔ تو گرم کھانا سے منع ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے، دین حنیف ہے، دین عقل ہے، عقل اس کو تسلیم کرتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ گرم کھانے سے آدمی کو اس کے جو ہے نا انٹسٹائن وغیرہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس کو گرم کھانے سے۔ تو تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے اس کے بھانپے نکلنے کے بعد جب کھانا۔ وکانا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یقول لا یؤکل الطعام حتی یذهب بخارہ، کھانا نہیں کھانا الا کہ اس کا بخار، اس کا جو ہے نا بھانپ نکل جانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما، حدیث پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔